وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ عورتیں، وہ بیویاں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روکے رکھیں، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4 مہینے اور 10 دن۔ اگر کسی کا خاوند چاند رات کو وفات پا جائے تو پھر اس نے 4 مہینے چاند کے حساب سے پورے کرنے ہیں اور مزید 10 دن۔ اب چاہے وہ 29 کے ہوں، چاہے وہ 30 کے ہوں، چاہے کچھ 29 کے ہوں، کچھ 30 کے ہوں، تو مہینے انہوں نے پورے کر لینے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی بھی دن میں وفات ہو تو پھر 130 دن پورے کر لینے ہیں۔ 30 کے حساب سے 4 ماہ اور مزید 10 دن، تو یہ 130 دن بن جائیں گے۔ یہ ہے عدت وفات۔ دیکھیں، 2 عدتیں، ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ ایک ہے عدت طلاق، دوسری ہے عدت وفات۔ عدت طلاق وہ الگ ہے، اس کی مدت بھی مختلف ہے، اور عدت وفات الگ ہے۔ عدت وفات طے شدہ ہے 4 ماہ 10 دن، بس یہی ہے۔ چاہے عورت کی کوئی بھی عمر کا حصہ ہو یا اس کی کوئی بھی صورتحال ہو، مطلب اس کو مینسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ اور جو عدت طلاق ہوتی ہے وہ مختلف ہے۔ وہ مختلف ہے اس سے کہ وہ 3 مینسز ہوتے ہیں، اگر مینسز آئیں، اگر نہ آئیں تو پھر 3 ماہ ہے، اور اگر امید سے ہو تو وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی حمل سے فارغ ہوگی، پیدائش ہوگی، اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 4 اشہر وعشرہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پورا کر لیں، عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ پھر اپنے بارے میں جو بھی کارروائی کریں دستور کے موافق، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ اب چاہے وہ نکاح کریں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب بہتر طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ان عدت گزارنے والی عورتوں کو دوران عدت نکاح کے پیغام کا اشارہ کر دو، اشارے کنائے کے اندر پیغام نکاح دو، یا پھر اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ خطبۃ النساء، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو، جس کو ہم منگنی کہہ دیتے ہیں۔ منگنی بھی اصل میں خطبہ ہی ہوتی ہے، یعنی پیغام نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ جو خطبہ ہے، پیغام نکاح ہے، یہ تم اگر اشارہ یا کنائے کے اندر کر دو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس بات کو دل میں ہی چھپا کر رکھو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب دوران عدت، جیسے آگے بھی مزید وضاحت آ رہی ہے، دوران عدت نکاح کرنا تو کجا نکاح کا پیغام بھی صراحتاً نہیں دے سکتا، یعنی صراحتاً نکاح کا پیغام بھی نہیں اس کو دے سکتا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تیری عدت گزر جانے کے بعد، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارہ کنائے کے اندر وہ یہ بتلا دے کہ وہ بھی خواہش مند ہے نکاح کا۔ مثلاً وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں بھی ایک نیک سیرت عورت کی سے نکاح کا خواہش مند ہوں، یا میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو
تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے نکاح کے بارے میں اس کو بتلا دیا، اشارہ کر دیا، تو یہ ہے اشارہ کنایا۔ تو اس کو فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے کہ تم خطبت النساء کے اندر تم اشارے کنائے میں بات کر دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو بھی اپنے دل میں چھپا کر رکھو تو کوئی حرج نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم دلوں کے اندر خیال تو لاؤ گے، لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چپکے چپکے جانبین سے یہ بات پکی مت کر لو، وعدہ مت کر لو ایک دوسرے سے کہ جیسے تمہاری عدت ختم ہوگی تو پھر میں تم سے نکاح کروں گا، تو ادھر سے وعدہ اور ادھر سے وعدہ یہ مت کرو دوران عدت۔ اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ دستور کے موافق کوئی بات کرنی ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا وہ کر دو۔ اور اگلی بات اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک قدم، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عقد نکاح کا پکا ارادہ بھی نہ کر لو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عقد نکاح کا پکا ارادہ بھی نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ جو عدت ہے وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے۔ اب پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو پیغام بھیجو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تم جان لو اس بات کو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، لہذا تم جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو بھی جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہے۔ تو چونکہ عدت کا معنی ہوتا ہے سوگ، سوگ کا معنی ہوتا ہے عورت کا غم کا اظہار کرنا اور غم محسوس کرنا، غم منانا، یہ سوگ کا عدت کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کوئی بھی زیب و زینت والا کام ہے وہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، ایک ہے انسان کی جسمانی ضرورتیں، وہ تو کرنی ہے، جسمانی ضرورتوں کے اندر نہانا دھونا بھی ہے، اور جیسے سردیوں کے اندر آپ کو ویزلین لگانی پڑتی ہے، کولڈ کریم لگانی پڑتی ہے، یہ تو بناؤ سنگھار میں نہیں آتی، یہ تو جسمانی ضرورتیں ہیں، اور یہ تو مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے بناؤ سنگھار جس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ایسے بھڑکیلے اور منقش کپڑے پہننا، اور اس کا میک اپ وغیرہ کرنا، خوشبو لگانا، زیورات پہننا، یہ ساری چیزیں جو زیب و زینت کی ہیں وہ ممنوع ہے، کیونکہ وہ عدت میں ہے، سوگ میں ہے، وہ اپنا غم منا رہی ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ وہ غم منائے۔ اب ایک طرف تو وہ غم منا رہی ہے، اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی اور جگہ رات گزارے، اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے، وہ گھر کے اندر مقید ہو کر سوگ منا رہی ہے، اور وہیں اس کو یہ اجازت مل جائے کہ وہ پیغام نکاح بھیج رہی ہو اور رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہوں، تو یہ تو اس کے سوگ کے، اس کی عدت کے بالکل برخلاف چیز ہے۔ اور ویسے بھی بہرحال انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ جب صاف ستھرا ہو، تھوڑا کچھ اپنے کو بنا سنوار کر رکھے تو اس کی اور کیفیت ہے، اور گندا میلا کو چیلا رکھے تو اس کی اور نوعیت ہے۔ تو اس کو تو ان دنوں کے اندر حکم ہے کہ زیب و زینت ترک کرے، تو ان دنوں کے اندر پیغام نکاح یہ سوگ کے، عدت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے نکاح تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بات کرنا صراحتاً، اور بلکہ یہ بھی وعدہ کرنا کہ جی عدت کے بعد نکاح کر لیں گے، یا مرد کا بھی پکا ارادہ یا عورت کا بھی پکی نیت کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ ہاں، اشارے کنایے تک کی اجازت دے دی گئی ہے، اس سے آگے ہر طرح کے عمل کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔